رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین. میں مالک، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام جو ہے، آپ کو معلوم ہے وہاں پر دریائے نیل سے آبپاشی، یہ سارا نظام میرے تحت ہے. کیا مانی؟ جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، میرا اختیار ہے. اس کا نام فرعونیت ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. یہ جو بادشاہت ہے جہاں دعویٰ ہو جائے حاکمیت کا، وہ شرک ہے اور کفر ہے. کسی طرح نمرود تھا، نمرود نے بھی کہا تھا کہ میری ابراہیم سے ان کا مجادلہ ہوا علیہ السلام والسلام. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. تو میں انا احیی و امیت، ہاں میں بھی، میرا بھی اختیار موجود ہے. اس نے کہیں جیل کے اندر سے 2 قیدی منگوائے، ایک ہی گردن اسے اوپر ماری سب کے سامنے، دوسرے پہ چھوڑ دیا، دیکھو میرا اختیار ہے. انا احیی و امیت، میں نے ایک کو زندہ رکھا ہے، وہ قتل کر دیا. لیکن پھر حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب جو ہے یاتی الشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. یہ نمرود کی بادشاہی یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. فرعون کی بادشاہی کفر ہے، شرک ہے، اسے غیر اسلامی کافرانہ بادشاہی کہہ لیجیے. داؤد کی بادشاہی عین اسلامی ہے، اسے اسلامی بادشاہ کہیں یا خلافت کہیں. سلیمان کی بادشاہی عین اسلامی ہے، اسے خلافت کہیں یا اسلامی بادشاہ. اب اگلی بات سمجھیے، جب تک کہ نبوت چل رہی تھی، سلسلہ جاری تھا، آج سے 1400 برس پہلے تک تو جاری تھا، تو نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا. یعنی خلافت شخصی تھی. یہ نوٹ کیجیے لفظ شخصی، پرسنل، ایک عالمی خلیفہ ہے. چنانچہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں بنایا خلیفہ. اجتماعی خلافت نہیں تھی، یہ خلافت کیا تھی؟ شخصی. ہر نبی خلیفہ ہے، اور اس کی وجہ سے صاف ہے وہی اس کے پاس آتی ہے جو اصل حاکم ہے، جو اصل حکمران ہے، جس کے لیے حاکمیت ہے الحکم الا للہ الملک القدوس. وہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا آپ کا تو ان سے اور عام آدمیوں کا تو نہیں. ان کے پاس اللہ کے احکام آ رہے ہیں اور وہ اسے نافذ کرتے ہیں. جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنے سمجھ سے نام لیتے. یہ خلافت کا ایسنس جو ہے سمجھ لیجیے. اس کو ایک بہت عمدہ مثال سے جو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی. آج سے قریب 65-70 سال پہلے کیا صورت تھی ہندوستان میں؟ ہمارا حاکم کون ہوتا تھا؟ وہ بادشاہ ہے جو ہندوستان میں بیٹھا، یا ملکہ ہے جو ہندوستان میں بیٹھی. ساورنٹی تو اس کی تھی. یہاں وائس رائے ہوتا دلی میں. وائس رائے کا کیا ریلیشن شپ ہے اس حکومت کے ساتھ؟ جو حکم آ جائے گا ہز میجسٹیز گورنمنٹ، اگر بادشاہ ہے تو ہز میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے، اگر کوئن ہے تو ہر میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے. جو حکم وہاں سے آئے گا تو خلق جو وائس رائے ہے لازماً اس کی تنفیذ کرے گا، اسے اختیار نہیں ہے اس میں رد و بدل کرنے کا. لیکن جہاں کوئی حکم نہیں آیا ہے وہاں وائس رائے کا کام ہے اپنی سمجھ سے کام لے، اپنے ذہن سے کام لے. دیکھیے موجودہ جو حالات ہیں، گیون سرکمسٹانسز ہیں، اس میں ہماری مملکت ہے، امپائر جو ہے، اس کے انٹرسٹ میں، اس کے مفاد میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ وائس رائے کرے گا. اس لیے کہ حکومت وہاں سے اصل حاکم کی طرف سے کوئی فرمان نہیں آیا. بس یہ ہے وائسیڈنسی کہہ لیجیے اس کو، یہ خلافت ہے. جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا وہ نافذ کرنا ہے، اس میں نبی کو اختیار نہیں ہے کوئی تبدیل کر دینے کا. البتہ جہاں کو حکم نہیں ہے وہ نبی جو ہے اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اس سے کام لے کر جو فیصلہ چاہے گا کرے. اچھا یہ کب تک سلسلہ چلا ہے؟ جب تک نبوت جاری تھی. اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم یہ کہتے نہیں ہیں حضور کو کہ حضور خلیفہ تھے.
حضور کی شان جو ہے بہت بلند ہے، لفظ خلافت سے اونچی ہے، اس لیے جو اصل اونچی شان ہے خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، سید الانبیاء ہے، محبوب رب العالمین ہے، تو آپ جب بھی نام لیں گے آپ کو تو آپ اس حوالے سے لیں گے۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ مدینے میں جو چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی اس کا حاکم کون تھا؟ دور حضور خلیفہ تھے نا، جو بھی آ رہا ہے حکم حضور کو آ رہا، حضور اس کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ جہاں نہیں ہے آپ اپنی اجتہاد سے، اپنی سوچ سے، اپنے غور و فکر سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا تھا بعض معاملات کے اندر حضور نے ایک فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی ہو گئی، آپ نے ایسا نہ کیجیے، ٹھیک ہے بدل دے۔ آپ نے قسم کھا لی تھی آج کے بعد میں یہ شہد دوبارہ نہیں کھاؤں گا، وہ آپ کو یاد ہے سورہ تحریم پہلی آیت، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، رو بھی آ گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا ایک اجتہاد ہو اور اللہ نے اس کے اوپر جب کوئی نفی نہیں کی تو وہ گویا کہ شریعت کا حصہ بن گیا، لیکن بہرحال جو حکم آیا ہے اس کی تنفیذ کرنی ہے، اور جہاں کوئی حکم نہیں ہے اس میں نبی کو اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد سے، اپنے سوچ بچار سے، اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ حیثیت رہی ہے حضور کی مدینے کے 10 سال جو ہے یا ریاست جو بن گئی تھی، جو سن 8 ہجری کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورے عرب کی حکومت ہو گئی تھی، تو قریش بھی جو ہے انہوں نے اپنی شکست مان لی اور مکہ فتح ہو گیا، تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کہ اس کا صدر مقام مکہ ہو نہیں، لیکن مکے کو وہ حیثیت حاصل تھی جسے ام القریٰ کہا گیا، مرکزی بستی وہی تھی، مذہبی مرکز وہی تھا، سب بت وہاں رکھے ہوئے تھے تمام قبیلوں کے، اور اس کے کسٹوڈین قریش تھے، تو گویا کہ قریش بھی ایک طرح سے مانوی طور پر پورے عرب پر حاکم تھے۔ ان کے قافلوں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، اور کسی کا قافلہ بچ کے نکل نہیں سکتا تھا، لوٹ مار یہ ان کا پیشہ تھا۔ کوئی تجارتی قافلہ بچ کے کیسے نکل جائے گا؟ قریش کہا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، کیوں کہ ان کے پاس تو ہمارے معبود رکھے ہوئے ہیں، ہمارے خدا جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ تو وہ سمجھیے کہ ہاسٹیج ہے ان کے پاس، اگر وہاں ان کی گردن روڑ کر پھینک دے باہر تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے ان کو گویا کہ معاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے فوقیت حاصل تھی پورے عرب۔ اس لیے جب مکہ فتح ہو گیا تو اب سمجھا گیا پورا عرب جو ہے تابع ہو گیا، اب اسلامی ریاست قائم ہو گئی عرب پر، اور اس میں خلیفہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اب حضور کے بعد کیا ہوگا؟ نبوت تو ختم ہو رہی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا، آپ خاتم النبیین، حضور کے بعد خلافت کیسے ہو؟ یہ مسئلہ ہے جو سورہ نور کی ایک طویل آیت میں حل کیا گیا، ان میں فرمایا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کا حق ادا کریں اور عمل صالح کریں، یہ دو شرائط ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، 3 وعدے ہیں اللہ کے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لازماً خلافت عطا کرے گا انہیں زمین کے اندر جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ اب یہاں جنہیں تھوڑی سی بھی عربی کی شذوذ ہے، وہاں سا یا داؤد انا جعلنا کا یہ واحد تصیغہ ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، لہذا لوگوں کے باب فیصلے کیا کرو ابھی کے ساتھ، اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، وہ تو تمہیں جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہاں جمع کا صیغہ آ گیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ان کو ہم خلافت دیں گے زمین کے اندر جیسے کہ پہلو کو دی تھی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً استحکام عطا فرمائیں گے زمین میں، تمکن عطا فرمائیں گے ان کے دین کا جو کہ اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے پسند کر لیا، اسے تم پر مکمل کر لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، اب دین یہی ہے، تو فرمایا اس دین کو اب تمکن حاصل ہو جائے، اس کی حکومت قائم ہوا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بدل دے گا ان کی خوف کی حالت کو امن سے۔ یہ خوف کی حالت سے مراد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے مدینے کی چھوٹی سی بستی ہر وقت کھٹتا رکھتا تھا کہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے، ادھر سے کوئی آ رہا ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، کتنے مرتبہ کو قریش چڑھ کر آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب، یوں سمجھیے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ اوپر سے شمال سے بھی آئے، جنوب سے بھی آئے، اور پھر یہ کہ جو نجد کا علاقہ تھا اونچا وہاں سے بھی آئے، 12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی، چند ہزار افراد کی بستی اور 12,000 کا لشکر، تو ہر وقت خوف کی کیسے تاری رہتی تھی۔ لیکن اب جب ظاہر بات ہے جب اللہ کا دین جو ہے متمکن ہو جائے گا زمین کے اندر تو پھر خوف ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی حکومت ہو، اختیار اور اقتدار ان کا اپنا ہوگا، لہذا خوف سب
تین وعدے اصل میں وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ تو مثال اچھی تو نہیں ہے، ایک میں تین اور تین میں ایک، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ تثلیث کو بھی مانتے، توحید کو بھی مانتے ہیں کہ یہ خدا اور اس کا بیٹا عیسیٰ اور روح القدس، یہ تین بھی خدا ہیں اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں، ایک میں تین اور تین میں ایک۔ تو یہ بات یہاں میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک وعدہ بھی ہے، تین بھی ہے، ایک ہی کے اندر ساری بات ہے۔ دین اگر دین کو تمکن ہو گیا تو گویا کہ خلافت مل گئی، اور دین کو تمکن ہو گیا تو مسلمانوں کو تمکن حاصل ہو گیا، اب ان کے لیے جو ہے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ اس کے بعد کا ٹکڑا جو ہے بڑا اہم ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بعض حضرات اس کو سمجھے نہیں بھی کچھ۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ اصل میں ان تین چیزوں کے نتیجہ جو ہوگا وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تب وہ میری عبادت کریں گے پورے طور پر، اور تب وہ پاک ہو سکیں گے شرک سے پورے طور پر۔ اگر خلافت کا نظام قائم نہیں ہے تو آپ کی عبادت ناقص ہے، آپ کیسے بندگی کر رہے ہیں؟ آپ نماز روزہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا قانون کیا ہے جس کے تحت تعددی گزار رہے ہیں؟ وہ تو کافرانہ ہے، وہاں تو اسلامی تعلق نہیں۔ آپ کا معاشی نظام کیا ہے؟ تو کافرانہ ہے، سود پر مبنی ہے، بینکنگ کی بنیاد پر ہے۔ لہذا جب تک دین قائم نہیں ہوتا عبادت ناقص ہے، عبادت جزوی ہے۔ اسی کی تو میں بارہا بیان کرتا ہوں کہ اس کا کفارہ کیسے دیں؟ ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں تو گناہ سب ہے، لیکن کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ کہیں دنیا میں اسلامی حکومت ہو تو ہمارا وہاں جا کر ہجرت کر کے وہاں جانا فرض ہو جائے گا، کہیں بھی نہیں۔ اس حوالے سے مجبور ہے، تو مجبور ہو تب بھی جو گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے، سود کا گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے، جیسے دھواں جاتا ہے اندر، جیسے غبار جاتا ہے اندر، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف جد و جہد کرو اور نظام اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرو، اور یہ کر رہے ہو، اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اس گناہ کی تلافی ہو جائے گی۔ اور اگر اس نظام کو تسلیم کیا ہوا دل سے تو پھر تو تم اللہ کے باغی ہو، باغیوں سمیت ہو کر۔ اگر بش کہہ سکتا ہے، ایک عام سا آدمی، قوم کیا ہے اس کی حیثیت؟ وہ صدر امریکہ تھا تو کچھ تھا بھی، حالانکہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارا یہودیوں کے آلے کھا رہے ہیں، اور اب کیا حیثیت ہے؟ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، تم یا ہمارے ساتھی ہو تو ہمیں ساری یہ چیزیں دو، نہیں تو پھر ہم تمہارے دشمن ہیں، تم ہمارے دشمن۔ اللہ بھی یہ تھا، دنیا لے رہے ہو وہ حزب اللہ میں ہو، حزب اللہ میں نہیں ہو تو پھر حزب الشیطان ہے، اللہ کا فیصل۔ اس حوالے سے جو تین باتیں جب ہو جائیں گی تب گویا کہ عبادت مکمل ہو۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا شرک ہے۔ اگر وہ نظام نہیں ہے تو آپ کا دستور اگر کافرانہ ہے تو شرک ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا مطلق کہ جو چاہو قانون بنا لوں، شرک ہو گیا۔ تو گویا کہ توحید بھی مکمل ہوگی کب؟ جبکہ حکومت اللہ کی ہوگا، الحکم للہ ان الحکم الا للہ۔ اگر یہ بات کب ہوگی؟ جب ہم تمہیں خلافت دے دیں گے، تمہارے دین کو زمین میں تمکن دے دیں گے، اور تمہارے اوپر جو خوف کی فضا تاری اسے ختم کر دیں گے۔ یعبدوننی، پھر تم ہماری عبادت کرو گے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے، پھر تم شرک سے بچو گے جیسے کہ شرک سے بچنے کا حق ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اب یہ بڑی جملہ بھی کیوں کہا گیا؟ جو اس کے بعد بھی کفر کریں جبکہ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، پھر بھی وہ کفر پر رہا ہوا ہے، وہ تو نہایت ناہنجار آدمی ہے، اس کے جو سیدھی جہنم ہے۔ اس لیے کہ چلیے باطل کے غلبے کے اندر آپ اگر کہتے ہیں میں مجبور ہوں کیا کروں؟ آپ کو معلوم ہے جب ہجرت فرض ہو گئی تھی تبھی کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کی مکے سے، اور انہیں اس کے لیے تو صاف کر دیا گیا کہ یہ منافق ہے، اسے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہوا، ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، جب تک ہجرت نہ کرے۔ لیکن یہ کہ بوڑھے، ضعیف، بیمار، جو راستہ نہیں جانتے، عورتیں، سفر کی کوئی قدریہ نہیں، ان کو معاف کر دیا گیا، ان کا معاملہ اور ہے۔ اس لیے اگر تو کوئی شخص جو ہے مجبوری کی حالت کے اندر، کیونکہ غلبہ اس کا ہے، اور اس کے اندر آپ سوچئے ایک شخص سارا دن محنت شاقہ کر کے، محنت شاقہ 12 گھنٹے، آج کل سرکاری ملازم بھی جو ہے ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ 8 گھنٹے اگر سرکار کے ملازمت کرتے تو کہیں شام کو تو اور جاب کرتے ہیں، تب کہیں جا کر بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہوتا، اور جو عام مزدور ہیں ان کا جو حال ہے، اب ان کے لیے ظاہر بات ہے کوئی اور جد و جہد کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے، لیکن یہ کہ لوگوں کے لیے ممکن ہے اور نہ کرے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جب دین کا غلبہ بھی ہو گیا اب بھی وہ دین کے اوپر آنے کو تیار نہیں۔ اب وہ امتحان تو نہیں تھا جو پہلے تھا، پہلے تو جب غلبہ جو تھا کفر اور شرک کا تھا، تو ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ کانٹوں بھرا بستر،
آپ کو تکلیفیں ہر طرف سے آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ستایا جائے گا، مارا جائے گا. اب تو بات بہرحال یہ کوئی اس آیت کو میں نے آج چاہا گزرا، اس کے جو آخری حصہ ہے اس کو سمجھنے میں بڑی کمی ہوتی ہے لوگوں کی. اس کا مراد کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کری تھی. اب کیا ہوا کہ اب خلافت جو ہے وہ اجتماعی ہو گئی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اب کسی کو دیکھیے، یہ جو سفر دین نے طے کیا، دین میں پہلے شخصی خلافت تھی، اس کے بعد اجتماعی خلافت مسلمانوں کی، اہل ایمان کی. شرط ان کی ہے الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ دو شرط. یہی سفر طے کرنا پڑا ہے بالآخر ملوکیت کو بھی، بادشاہت کو. پہلے بادشاہ تھا حاکم مطلق، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کام اسلام نے 1400 برس قبل کیا تھا، وہ کام آج سے 300 برس پہلے یورپ سے شروع ہوا. بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کا آغاز. لیکن یہ جمہوریت کیا ہے؟ یہ کافرانہ اور مشرکانہ جمہوریت. جیسے میں نے کہا تھا اسلامی بادشاہت اور کافرانہ بادشاہت. اسلامی بادشاہت داؤد اور سلیمان، اور کافرانہ بادشاہت نمرود اور فرعون.